الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله العظيم۔ ہو مبارک شب برات عید الفطر عید الاضحیٰ، ہو مبارک شب برات عید الفطر عید الاضحیٰ، ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار آتی رہے۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن سے سرفراز فرمایا اور ایک ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یوں تو ہر کوئی فعل بذات ہی لاشی ہوا کرتا ہے، مگر اس کی نیت اور نسبت فعل کو اہمیت یعنی کام کو اہمیت اور مقبولیت کا مقام عطا کرتی ہے۔ نیز وہ فعل بارگاہ عزتی میں تعظیم و تکریم اور فخر و امتیاز کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جانا اور آگ کو یا نار کونی بردم و سلامن کا حکم دیا جانا اور پھر بیٹے کا باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جانا اور اپنے مادر وطن کو صدا کے لیے خیر آباد کہہ دینا، ضعیفی کے آخری نقطہ پر اولاد کا عطا کیا جانا، پھر مکہ کی اس غیر ذی زرع وادی میں بیوی ہاجرہ کا چڑھنا اور اترنا، ایریوں کی رگڑ سے چشمہ کا پھوٹ پڑنا یعنی ایریوں کی رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم کا نکلنا اور اپنے دوش ناتواں پر پیرانہ سالی کا بار گرا لیے ضعیفی کا سہارا دینے والی پہلی اور آخری اولاد کے گلے پر چھری پھیرنا بذاتی کچھ معنی نہیں رکھتا، مگر جب ان اعمال و افعال کی بنیاد حق تعالی کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی پر کھڑی کی جائے تو یہی کارنامے جذب جہاد بن جاتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ابتلاء و آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش، امتحانات، جد و جہد، مصائب و آلام، تگ و دو کی داستان سے لبریز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان خطرناک وادیوں سے گزرنا پڑا کہ آج اس کا نام لینے سے بدن لرز اٹھتا ہے، بلکہ آج نام لینا بھی باعث جرم ہے۔ کبھی تو باپ کی تلخ کلامی پر اپنی مسکراہٹوں سے وار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو کبھی بت شکنی کے جرم میں یعنی کہ بت توڑنے کے جرم میں آگ کے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے جاتے ہیں، تو کبھی اپنے شیرخوار بچہ اور ضعیفہ بیوی سے جدائی کا حکم ہو رہا ہے، تو کبھی لختے جگر، نور نظر، راحت و جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا جا رہا ہے، تو کبھی نمرود کی دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی پر کہ انہوں نے ہر موڑ پر صبر و ثبات، جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہی شوق اور جذبے مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کی پیشانی پر صدا کے لیے مہر تصدیق بن گئی۔ چنانچہ اسی ایثار اور عزم و استقلال کی نشانی کے طور پر ہر سال ہم مسلمانان عالم جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ نوجوانان اسلام، عید قربہ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہی وہ عید قربہ ہے جو عیاری و مکاری سے خالی ہے، یہی وہ عید قربہ ہے جو شرک و بدعات سے خالی ہے، یہی وہ عید قربہ ہے جہاں شہنائیاں نہیں بجتی، یہی وہ عید قربہ ہے جہاں پھلجھڑیاں نہیں چھوڑی جاتی، یہی وہ عید قربہ ہے جہاں پٹاخے نہیں چھوڑے جاتے، یہی وہ عید قربہ ہے
جس میں ڈھول تاشے نہیں بجائے جاتے، یہی وہ عید قربہ ہیں جو ناچ گانوں سے پاک ہے، یہی وہ عید قربہ ہیں جس میں شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجتی، یہی وہ عید قربہ ہیں جس میں عریانیت اور فحاشی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، یہی وہ عید قربہ ہے جس میں اختلاط مرد و زن کی محفلیں نہیں سجتی، جیسا کہ دیگر قوموں کے اکثر تہواروں میں شرکیہ مراسم کا عام عنصر رکھتے ہیں، جہاں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، شراب نوشی اور دیگر منشیات کا وارگی کی حد تک استعمال، عریانیت کا کھلا مظاہرہ، رقص و سرور کی محفلیں، قمار بازی اور دولت کا بیزا اسراف، غرض کے وہ ناکردنی امور جن سے انسانی شرافت، تہذیب و تمدن، عظمت و تقدس اور اخلاق و اقدار پامال ہو، بے دریغ انجام دیے جاتے ہیں۔ الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جس قدر امتحان لیا گیا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفت خلیلیت سے نوازا گیا اور وہ اپنے داعیانہ مشن میں سرگرداں ہو گئے۔ ہر قوم ان کے ساتھ معاندانہ روش اختیار کر گئی۔ اب امتحان کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تو پی سکتا ہے، نہ تو کھلا سکتا ہے، نہ تو پلا سکتا ہے، نہ تو رزق دے سکتا ہے، نہ تو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، نہ تو سورج کو اپنے وقت پر نکال سکتا ہے، نہ تو سورج کو اپنے وقت پر ڈبا سکتا ہے، نہ تو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، نہ تو دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اے ابا جان، سورج کو وقت پر نکالنا اور وقت پر ڈبانا اور رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن کو رات میں تبدیل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہکا نہیں سکتا، ایک مچھر بیٹھ جائے تو وہ مار نہیں سکتا، تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے باپ نے جواباً کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو دعوت توحید سے باز نہ آیا تو میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ اب کیا تھا؟ ایک طرف باپ کی طرف غلامی ہے تو دوسری جانب بیٹے کی حق گوئی ہے، ایک طرف پدرانہ شفقت ہے تو دوسری جانب ایمانی دعوت ہے، ایک طرف ایک اللہ کو ماننے والا ہے تو دوسری جانب ہزاروں معبودوں کی پوجا کرنے والا ہے، ایک طرف اللہ کا نبی ہے تو دوسری جانب اللہ کا دشمن ہے، ایک طرف خلیل اللہ ہے تو دوسری جانب عدو اللہ ہے، اگر ایک طرف توحید کا ڈنکا بجانے والا ہے تو دوسری جانب شرک کو فروغ دینے والا ہے، اگر ایک طرف بتوں کو توڑنے والا ہے تو دوسری جانب بتوں کو بنانے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ ایمانی تنام، اصراری کیفیت اور فیصلہ کن لمحات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑے ہی صبر آزماتے چلے جا رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آواز میں سینکڑوں چیخیں طرف اٹھی۔ بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شوق شہادت اور جذبہ ایثار نے اپنے باپ کو دعوی مفارقت پر مجبور کر دیا اور یہ کہتے ہوئے صدا کے لیے جدا ہو گئے، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں تمہیں اور تمہارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا یتیم ہو گیا اور اس عظیم قربانی کو ہنستے ہنستے جھیل گئے اور اپنے مادر وطن کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف الفت پدری سے محرومی تو دوسری جانب مادر وطن کی تلخ یادیں، ایک جانب والدہ کی شفقتیں تو دوسری طرف وطن کو خیر آباد کہنے کا غم، ایک طرف بچپنا ہے تو دوسری جانب کوئی سہارا نہیں، ایک طرف بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے تو دوسری جانب درخت کی ٹہنیوں پر جھولے جھولنا۔ الغرض بہت سی یادیں ستانے لگی، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان یادوں کا جام نگل گئے۔ یہیں پر داستان مکمل نہیں ہوتی، بلکہ جوانی کے عالم میں اولاد نہ ہوئی تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پایا اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا کی، رب هب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی
اور فبشرناہ بغلام حلیم کا پیغام سنایا اور سیدنا اسماعیل کو عطا کیا۔ سامعین کرام، آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ بڑھاپے کے عالم میں پہلا لڑکا عشق و محبت اور چاہت نے کتنی شدت اختیار کی ہوگی، خوشیوں نے کتنے گیت گائے ہوں گے، آرزوؤں اور تمناؤں کے کتنے گلاب کھلے ہوں گے، شہنائیوں نے کتنی دھنیں بجائے ہوں گے، چونکہ بڑھاپے کا سہارا اولاد ہوا کرتی ہے، وہ بھی بڑھاپے کی اولاد جس کے بعد کوئی امید نہیں، جس کے بعد کوئی انتظار نہیں، مگر دودھ پینے ہی کی مدت میں حکم ربانی ہوا کہ اپنے اس جگر کے پارے کو، آنکھوں کی ٹھنڈک کو، دل کی دھڑکن کو، راحت و جان کو اور اس کی ماں کو مکہ کی غیر زرع وادی میں چھوڑا۔ برادران ملت، اکلوتی اولاد کی شدت محبت بھی ان کے صبر کا جام خالی نہ کر سکی اور ان کے جذبہ ایثار کا بندھن توڑ نہ سکی، چنانچہ اپنی ضعیفہ بیوی اور چہیتے بیٹے کو تسلیم و رضا لے کر چل دیے۔ اے لوگوں، کون جا رہا ہے؟ مہر و وفا کا پیکر جا رہا ہے، جود و صفا کا سردار جا رہا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر جا رہا ہے، پیکر صدق و صفا جا رہا ہے، خلیل اللہ جا رہا ہے، ذبیح اللہ جا رہا ہے۔ اے لوگوں، کہاں جا رہا ہے؟ اس جگہ جہاں پانی نہیں، جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں کوئی چرند و پرند نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ماں بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ اس وقت ذات باری تعالیٰ سے نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ، بلکہ یوں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے پروردگار، بے آب و گیا میدان میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس لا بسایا۔ پروردگار، میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ لوگ نماز قائم کر سکے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور پھلوں سے ان کو رزق دے تاکہ شکر گزار بنے۔ نوجوان ساتھیوں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے، خواب کے ذریعے بیٹے کو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ اب کیا تھا، ایک طرف برا باپ ہے تو دوسری جانب بڑھاپے کا سہارا ہے، ایک طرف شفقت پدری ہے تو دوسری طرف قربان کر دینے کا حکم، ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری جانب خدا ہے، ایک جانب بیٹے کا انتخاب کرنا ہے تو دوسری طرف خدا کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دیکھنا مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ بیٹے کا انتخاب کرتے ہیں یا خدا کا انتخاب کرتے ہیں؟ وہ بھی قربانی غیروں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے جگر کے پاس۔ بہت مشکل امتحان تھا، بہت سخت گھڑی تھی، بلکہ آج کے دور میں ناممکن ہے۔ بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی۔ یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ مسلمانوں، ایسے وقت سے، ایسے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ دوستو، ذبح کرتے وقت اولاد کی محبت نے ضرور ہچکیاں لی ہوں گی، آنکھیں ضرور نم ہوئی ہوں گی، خواہشات نے راہ میں رکاوٹیں ضرور کھڑی کی ہوں گی، الفت پسری ضرور ستا رہی ہوں گی، مگر وہ عام انسان نہ تھے جو پھسل جاتے۔ شوق شہادت اور جذبہ فرحتگی غالب آیا، حکم باری تعالیٰ کی تکمیل کے لیے غیر ذی زرع وادی کی طرف چل دیے اور پہاڑی صفا پر پہنچ کر ندا لگائی۔ کیا ندا لگائی؟ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ۔ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاک کا پیغام سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دورہ ہوا آیا،
پدر کی یہ صدا سن کر، پدر باپ کو کہتے ہیں، پسر بیٹے کو، یعنی بیٹے کی باپ کی یہ صدا سن کر بیٹا دورا ہوا ہے، پسر کی یہ صدا سن کر پدر کی یہ صدا سن کر پسر دورا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نفی میں جواب ملا ہوگا، یعنی کہ نہیں میں جواب ملا ہوگا، اگر ہم اور آپ ہوتے تو انکار کر دیتے، مگر وہ فرما بردار فرزند کہتا ہے، وہ لخت جگر نور نظر راحت و جان کہتا ہے کہ ابا جان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا فرزند، آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر انکار کر دے گا، ہرگز نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ ہم کو صابرین میں سے پائیں گے۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے۔ اب کیا تھا، باپ نہ تامل کرتا ہے، نہ بیٹا مزمحل ہوتا ہے، باپ نہ جھجکتا ہے، نہ بیٹا کسمساتا ہے، بلکہ بیٹا قربان ہونے کے لیے بے قرار ہے، مشیت کی چوکٹ پر شہید ہونے کو تیار ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ شفقت پدری سے مغلوب ہو کر اطاعت ربانی میں لرز اٹھے، اور میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیجئے تاکہ ذبح کے وقت جنبش نہ ہو، اور اس ذبح کی خبر ماں کو نہ کیجیے۔ الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مصیبتوں پر عمل کرتے ہوئے فرما بردار بیٹے کو لٹا دیا۔ آنکھوں نے اس نظارہ کو دیکھا، فلک کی نیلگوں آنکھوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ بیٹا زمین پر پڑا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے گوش بر آواز تھے، فضائیں خاموش تھی، ہوائیں ساکت تھی، چرندوں پرند نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا، چڑیوں نے چہچہانا بند کر دیا، آسمان منتظر تھا، زمین منتظر تھی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھا باپ اپنے ضعیفی کے آخری سہارے کے حلقوں میں چھری پھیرتا ہے۔ جب قربانی کی اس آخری امتحان میں بھی جوشیلے سپاہی کا جذبہ فدائیت پورا ہو کر رہا اور مہر و وفا کی عروس کے ہاتھوں میں سرخ مہندی رچ گئی، تو اس کے قبل کہ چھری اپنا کام کرتی، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ساری آزمائشوں کے بعد آپ کو خوشیوں کی خبر سنا دی گئی۔ خلیل اللہ کا خطاب عطا کیا گیا، نوع آدم کے لیے ملت ابراہیمی کو اسوہ حسنہ ٹھہرایا گیا، اور ملت اور امت محمدیہ کا سر چشمہ ملت ابراہیمی قرار دیا گیا، ملت ابراہیمی کو دین حنیف قرار دیا گیا۔ آزمائشوں کے لمحات اور اضطراب کی گھڑیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار کے قدموں پر جھک گئی۔ اس جذبہ ایثار اور شوق شہادت کے باعث مسلمانوں پر 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی واجب قرار دی گئی۔ سامعین کرام، آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، مگر یہ ہماری قربانی ایک رسم کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج جانوروں کی قربانیاں نہ ہمارے دلوں کو تڑپاتی ہیں، نہ ہی ہمارے عزائم کو تقویت بخشتی ہے، اور نہ ہی شہادت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ سے قبل جانور خرید کر قصاب کی نظر کر دیتے ہیں، یعنی قصائی کو دے دیتے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے کی طرح ہم جانور کی پرورش کرتے، جانور کو پوستے اور قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتے، مگر افسوس صد افسوس امت مسلمہ پر کہ اب قربانی کا انحصار چند بوٹیوں پر ہو گیا ہے۔ ہم سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو فراموش کر گئے، ان کی قربانیوں کو بھول گئے، یا پھر ہمیں معلوم نہیں کہ قربانی ہم پر کیوں واجب قرار دی گئی۔ وہاں قربانی جانور کی نہیں، چہیتے بیٹے کی ہو رہی تھی، وہ بھی بڑھاپے کا سہارا، جن کے بعد اولاد کی کوئی توقع نہیں، مگر اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کے پارے کی گردن پر، اپنے لفظ جگر نور نظر راحت و جان کی گردن پر چھری پھیر دی۔ مگر افسوس صد افسوس ہے کہ ہماری قربانیوں میں ایثار کم اور شان و شوکت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ آج صرف دکھلاوا رہ گیا ہمارے معاشرے میں، صرف قربانی ایک نام کے لیے کرتے ہیں، قربانی کو کر لیتے ہیں اور گوشت جمع کر کے فریج میں رکھ کر 2 مہینہ 3 ماہ تک کھاتے رہتے ہیں۔ آج ہماری نیت درست نہیں ہے، جب ہماری نیت درست نہیں ہوگی تو پھر یہ قربانی قبول کہاں سے ہوگی؟ یا پھر آج ہم قربانی بھی نہیں کر رہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اور جو قربانی بھی کرتے ہیں تو گوشت خود رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی اللہ کا حق ہے، تو یہ حق اللہ کو دیجئے۔ اب کہیں گے قربانی اللہ کا حق ہے تو اللہ کو کیسے دے؟ اللہ تو گوشت نہیں کھائیں گے یا اللہ کو خون تو نہیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، یقیناً اللہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ یہ سب عیبوں سے پاک ہیں۔ تو آپ نے علماء سے بیان سنا ہوگا، علماء سے سنے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے بندے سے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ بھوکے تھے، آپ کو میں نے کھلایا نہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سب عیبوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ کہیں گے تمہارا پڑوسی یعنی میرا بندہ بھوک سے بلک رہا تھا، صرف پیاس سے سسک رہا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تم نے اسے پلایا نہیں۔ اگر تم اسے کھلا دیتے پلا دیتے تو گویا تم نے مجھے کھلایا مجھے پلایا، تو اس کا اجر اس کا بدلہ میں تمہیں یہاں دیتا۔ تو اسی طرح قربانی کا گوشت بھی اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق دیجیے گا کیسے؟ تو وہ بھوکے پیاسے کو دیجیے، بھوکوں کو دیجیے، غریبوں مسکینوں کو دیجیے، تو یہ اللہ کا حق پورا ہو جائے۔ میں جانتا ہوں یقیناً کہ اللہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں حج میں ارشاد ربانی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو جانوروں کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمہاری تقویٰ تمہاری نیت میں کیا وہ پہنچتا ہے۔ جب آپ کی نیت درست نہیں ہوگی تو پھر قربانی کہاں سے ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اگر گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور 7 آدمی ہے، اس میں سے اگر ایک کی نیت درست نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت سے وہ قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ان میں سے کسی کو قربانی نہیں ہے۔ اب نیت صاف کر کے قربانی کیجیے، اب گوشت کھائیے، اب تو رکھنے کا حکم ہے، پورے کے پورے آپ رکھ لیتے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ 3 حصہ کیجیے، ایک حصہ آپ رکھیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیے، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیجیے۔ آپ بھی کھا رہے ہیں، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، غریب و مسکین بھی کھا رہے ہیں، تو یہ قربانی آسانی سے قبول ہو جائے گی۔ بہرحال آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جانوروں کی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کی عوض، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب نیکی تبھی ملے گی کہ ہماری نیت درست ہو، ہماری نیت حقیقتاً قربانی کا ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ مسلمانوں، اگر ہم قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو سن لیجیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا من وجد سعة فلم يصحي فلا يقربن مصلانا، جو کوئی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ ہی سوچئے کہ کیا ہم اس حدیث کے مصداق نہیں بنیں گے؟ مسلمانوں، اپنے قربانی کے جانور کو موٹا فرما کرو، اس لیے کہ وہ پلسراج پر تمہاری سواری ہوگی۔ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانور کو موٹا اور فرما کرو، اس لیے کہ وہ پلسراج تمہاری سواری ہوگی۔ حضرات سامعین کرام، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ جانور کو پورے سال پالتے تھے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری پھیرتے تھے، تاکہ ایک طرف جانور کی محبت اور دوسری جانب جذب ایثار ہو۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے لیے جانور پالتے تھے، ان سے جانور مانوس ہو جاتا تھا، پھر قربانی کے وقت جہاں آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں وہیں شوق شہادت اور جذبہ فدائیت جوش مہک رہا ہوتا تھا۔ بہرحال قربانی کے مبارک لمحوں میں جانوروں کی قربانی اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ وقت پڑنے پر حق کے سرفروش اپنے سر دھر کی بازیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔